السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحق اسلامک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ایک مقتول کا باپ نے اپنے مقتول بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا، جس کو دیکھ کر وہاں پر کورٹ کے اندر جج بھی رک نہ سکی اور وہ رونے پر مجبور ہو گئی اور روتے ہوئے جج باہر نکل گئی۔ دوستو، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک پیغام دیا کہ اسلام ایک ایسا امن اور شانتی والا مذہب ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوپی والے، ان کے بیٹے کو یہ کالے آدمی نے قتل کر دیا تھا، چاقوؤں سے حملے کر کے قتل کر دیا تھا۔ یہ ویڈیو امریکہ کا ہے اور امریکہ کے اندر جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ پکڑے گئے قاتل، پکڑے جانے کے بعد 2 سال تک یہ مقدمہ چلا۔ جب یہ مقدمہ آخری مرحلے پر پہنچا تو مقتول کے باپ نے قاتل کو معاف کر دیا اور کہا کہ اسلام یہی مذہب ہے کہ اسلام معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عدل اور انصاف پر مبنی مذہب ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ایک دوسرے کو ایک ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جو تعلیم سے انسان صحیح انسان بنے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک مقتول کا باپ قاتل سے کس طرح گلے مل کر ان کو اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، یہی تو ہے اسلام کی تعلیمات، تو یہی ہمیں بتاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی دوستو ویسی ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، مذاق اڑاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی باتیں لوگ بولتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کے ساتھ تعاقب کا، کبھی بھی ان کے ساتھ دشمنی کا، کبھی بھی ان کے ساتھ مقابلے کا، اور کبھی بھی ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقام کا، دوستو اور بزرگوں، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام ان لوگوں سے نہیں لیا، معاف کرتے رہے۔ سب کو نبی نے معاف کر دیا۔ طائف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو طائف والوں نے نبی کو اتنا مارا کہ نبی کی جوتی مبارک خون سے تر ہو گئی، خون سے بھر گئی جوتی مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اوپر کے فرشتے نبی پاس تشریف لائے اور فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم جو ہے، یہ دونوں پہاڑی ہے، جس پہاڑی کے بیچ میں یہ طائف کا شہر واقع ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے تو آپ کے حکم کے مطابق ہم یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں یوں ملا دیں اور یہ سارے طائف والے آپس میں یوں پس جائیں۔ دوستو، اسلامی تعلیمات دیکھیے، نبی نے کیا فرمایا۔ دوستو، نبی نے فرمایا کہ یہ طائف والے اگرچہ مجھ پر ایمان نہیں لائے تو انشاءاللہ ان کی آنے والی آئندہ نسل ضرور اسلام میں داخل ہوگی۔ میں دنیا میں انتقام اور بدلہ لینے کے واسطے پیدا نہیں ہوا، میں تو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے،
یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عورت کچرا ڈالتی تھی، بیمار ہو گئی، نبی علیہ السلام اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ بتائیے یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ یہ بڑے بزرگ نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر کے دنیا کو یہ تعلیم دیا اور دنیا کو یہ سبق دیا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایسا امن والا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر خون خرابہ نہیں ہے، اسلام عدل اور انصاف چاہتا ہے۔ حالانکہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ قتل کے عوض میں قتل کیا جائے، لیکن اس کے باپ کا رحم دل، ماں کی طرف سے بھی انہوں نے براءت اور معافی کا اعلان کیا، اور کورٹ کے سامنے، جج کے سامنے، بھرے تمام ججوں کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ میں میرے بیٹے کے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ دنیا والے دیکھے، دنیا والے سمجھے، اسلام کا مطالعہ کرے کہ اسلام کیسا صاف شفاف مذہب ہے، عدل اور انصاف والا مذہب ہے، امن اور شانتی والا مذہب ہے۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں، ان کے منہ پر تھپڑ ہے، ان کے منہ پر تماچا ہے کہ کیسے اسلامی تعلیمات ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا ہے۔ اسلام تو دہشت گردی کو روکتا ہے، دہشت گردی کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اسلام تو ایسا امن اور شانتی والا مذہب ہے کہ اسلام ہر ایک کو چین سے، سکون سے، راحت سے، امن اور امان سے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے شروع میں اتنی تکلیف دی کہ مجبوراً پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ کو یہ حکم دینا پڑا کہ میرے صحابہ، اب آپ کے لیے یہاں پر رہنا ممکن نہیں ہے، آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ صحابہ دوستو مجبوری میں اپنے وطن کو چھوڑ کر، ظالم کے ظلم کو کہ برداشت نہیں کر کے، دوستو اور بزرگوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر، پیارے مکے کو چھوڑ کر، دوستو حبشے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ لیکن پھر بھی کوئی بھی ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ عمر 63 سال ہے، 63 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہ ہے اس بات پر کہ نبی نے 63 سالہ دور میں کبھی بھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اپنی نجی زندگی سے متعلق نبی نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ یہ ہے پیغمبر، ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے لیے رحمت بنائے گئے نبی کی تعلیمات۔ دوستو آئیے اسلام کو پڑھے، اسلام کو سمجھے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، مہینوں دشمنیاں رکھ لیتے ہیں، سالوں سال دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایک آدمی مرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر مرتا ہے کہ دیکھو فلاں سے دشمنی ہے، بچے بدلہ ضرور لینا۔ زمانے جاہلیت پھر دوبارہ واپس ہے۔ دوستو اسلامی تعلیمات بالکل اس کے مخالف ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھاؤ۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب روزانہ تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، بستر پر سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرو، اور جتنے بھی آپ سے متعلقین ہیں سب کو معاف کر کے سو۔ نہ جانے یہ نیند کہیں آخری نیند نہ ہو جائے اور پھر لوگوں کے بہت سارے حصے ہمارے ذمہ نہ ہوں۔
ذمہ ہو جائے اور پھر ہم اسے معاف نہ کریں۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو۔ جو اسلام سب کو معافی کی تعلیم دے، دوستو اور بزرگوں، اس اسلام کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی بات لوگ پھیلاتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، گودی میڈیا نہ جانے کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں اسلام کے متعلق۔ ارے میرا بھائی، دعوت دیتا ہوں آپ کو، آئیے قرآن پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، نبی علیہ السلام کی 63 سالہ دور پڑھیے، مطالعہ کریے، آپ کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اسلام کیسے امن اور شانتی والا مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، صحابہ کو تعلیم دی، اور آنے والے قیامت تک کے ہر ایک انسان کو اس چیز کی تعلیم دی کہ ہر ایک کو معاف کرو، عفو درگزر کا معاملہ کرو، کسی پر ظلم مت کرو، اور یہ بھی تعلیم دی کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ دوستو اور بزرگوں، یہ چند کلمات تھی جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ جو بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔